السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آل احمد سرور کی حیات و شخصیت۔ پروفیسر آل احمد سرور کے اسلوب امجد مصر کے رہنے والے تھے۔ ان کے پردادا کے والد شاہ ذاکر اللہ مشہور بزرگ تھے۔ سرور کے دادا ایک فقیر منش آدمی تھے۔ سرور کا ننیال بہت دولت مند تھا۔ آپ کے نانا کا شمار بدائیوں کے رئیسوں میں ہوتا تھا۔ ان کا نام مولوی حامد بخش تھا۔ والدہ کا نام تنویر فاطمہ تھا اور والد کریم احمد تھے۔ آل احمد سرور اتر پردیش کے شہر بدایوں میں 11 اگست 1911 کو پیدا ہوئے۔ ان کی تعلیم پرانے طریقے پر ہوئی۔ ابتدائی تعلیم بدایوں، گونڈہ اور غازی پور میں ہوئی۔ سرور ایسے ماحول میں پرورش پائی تھی کہ جہاں شعر و شاعری کا چرچا تھا۔ ان کے گھر میں بیت بازی کا رواج تھا جس میں گھر کے تمام افراد حصہ لیتے تھے۔ اس بیت بازی کی وجہ سے انہیں اشعار یاد کرنے کا شوق ہوا۔ بچپن میں انہوں نے کئی نظمیں یاد ہوئی اور یہی وجہ ہے کہ انہیں شاعری سے دلچسپی پیدا ہوئی۔ شروع میں سرور کو کھیل کود سے دلچسپی تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہ دلچسپی کتابوں کی طرف منتقل ہو گئی۔ عام لڑکوں کے برخلاف وہ کثرت سے کتابیں پڑھتے۔ سرور کو کھیل کود سے زیادہ لطف بوڑھوں کی باتیں سننے میں آتا تھا۔ انہیں کتب بینی اور بیت بازی کے علاوہ عرسوں میں شرکت کرنے کا شوق تھا۔ وہ اپنے والد کی انگریزی اور اردو کی کتابیں چھپ کر پڑھتے تھے، جس کے لیے انہیں مار کھانی پڑتی تھی، لیکن ان کی عادت نہ چھوٹی۔ شوق کی بنا پر کم سینی میں ہی کئی اچھی کتابیں پڑھ ڈالی۔ نذیر احمد کی مرات العرس، توبۃ النصوح، الف لیلا اور فسانہ آزاد بھی پڑھ ڈالی۔ انہیں شروع ہی سے اردو و انگریزی کتابوں سے دلچسپی رہی۔ 7ویں یا 8ویں جماعت ہی سے سلیس اردو لکھنے لگے۔ شعر بھی موضوع کر لیا کرتے۔ ہائی اسکول پاس کرنے کے بعد انہیں اپنے چچا کے پاس آگرہ بھیج دیا گیا۔ سرور کو شروع ہی سے انگریزی اخبار کے مطالعے کا شوق تھا۔ وہ اردو اخبار مدینہ کا بھی روز مطالعہ کرتے تھے۔ ان کے محبوب شاعروں میں اقبال اور فانی تھے۔ انہیں اقبال کی بانگ درا کی بہت سی نظمیں یاد تھیں۔ انگریزی ادب میں ہارڈی کے ناول شوق سے پڑھا کرتے تھے۔ اسے سینٹ جونز کالج سے BSc کیا۔ علی گڑھ آ کر پھر انگریزی میں MA کیا۔ یہاں وہ کالج کی یونین میں سائنٹیفک سوسائٹی اور اردو جلسوں میں برابر شرکت کرتے رہے۔ یہی انہیں تقریر کرنے کا شوق ہوا، اور جب وہ MA کر رہے تھے تبھی علی گڑھ میگزین کے ایڈیٹر انہیں سونپ دی گئی۔ کالج کی میگزین میں آپ کی نظمیں غزلیں شامل ہوتی رہی۔ انہیں تقریر اور تحریر دونوں میں ملکہ حاصل تھا۔ اس وقت رواج تھا کہ کوئی طالب علم اگر اسٹوڈنٹ یونین الیکشن میں حصہ لینا چاہتا تو اس کی تقریر اور تحریر دونوں پر نظر رکھی جاتی تھی۔ سرور اپنے تعلیمی زمانے میں یونین کے مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ 1934 میں شعبہ انگریزی میں لیکچرر کا امتحان پاس کیا اور علی گڑھ میں شعبہ اردو میں لیکچرر مقرر ہوئے۔ وہ رضا انٹر کالج رامپور میں پرنسپل بھی رہے۔ 1946 میں شعبہ اردو لکھنؤ یونیورسٹی میں لیڈر مقرر ہوئے۔ 1973 میں وہ پروفیسرشپ سے سبکدوش ہوئے۔ 1973 میں نظر اور نظریہ اور عکس غالب شائع ہوئی۔ سرور ملک کے نام اور شخصیتوں میں ہے۔ وہ یونیورسٹی میں طالب علم کے حساب سے نمایاں رہے۔ ایک استاد کی حیثیت سے بھی انہیں عزت کی نظر سے دیکھا گیا۔ حکومت نے انہیں مختلف ممالک کے تعلیمی اور تہذیبی تبادلے خیال کے لیے بھیجا۔ سرور شکاگو یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بھی رہے۔ امریکہ کے بہت سی یونیورسٹی میں اردو کے لیکچر بھی دیے۔ آپ کی تصانیف کی تعداد 1 درجن سے زیادہ ہے۔
हुकूमत हिंद ने इनकी अदबी खिदमत के लिए पद्म भूषण के एजाज़ से नवाजा। सुरूर की शख्सियत की तामीर अलीगढ़ इकबाल, रशीद अहमद सिद्दीकी, जाकिर हुसैन, रास मसूद दार, ख्वाजा मंसूर हुसैन का फैज़ान का इन सब लोगों का फैज़ान शामिल है। इनकी शख्सियत में उसूल परस्ती साफ गोई मिलती है। वो तंग नजरी और तासुब के खिलाफ थे। बहैसियत इंसान और फनकार सुरूर एक ही शख्सियत के मालिक है। जैसा साफ सुथरा, संजीदा और शगुफ्ता इनका अंदाज तहरीर है, वैसे ही वो इंसान भी थे। तवाज़ुन और एतदाल इनकी शख्सियत की पहचान है। वो कभी भी जज्बात से काम नहीं लेते। जो बात कह देते थे उसमें एतमाद पैदा कर जाता था, पर वो हर अच्छी बात का एतराफ़ करते थे। इनके दोस्तों में हर तरह के लोग शामिल थे। इनकी शख्सियत की तामीर में सेंट जॉन्स कॉलेज शामिल है। इस कॉलेज ने इन्हें दूसरे मज़ाहिब का एहतराम करना सिखाया। फ़िरका परस्ती, नफ़रत और सोशलिज़म से मोहब्बत इन्हें इसी कॉलेज में सिखाया था। सुरूर की शख्सियत की तश्कील में इनके उस्तादों का असर शामिल रहा है। इसमें मुस्लिम उस्तादों के अलावा हिंदू उस्ताद भी शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने अंग्रेज़ी असातिज़ा से भी बहुत कुछ सीखा। इनकी शख्सियत को साँचे में ढालने के लिए रशीद अहमद सिद्दीकी का अहम हिस्सा है। इनकी दोस्तों में जाकिर हुसैन, आबिद हुसैन, मौलाना अब्दुल माजिद, असगर गोंडवी, सुलेमान नदवी के नाम काबिल ज़िक्र है। सुरूर सर सैयद की तहरीक से भी मुतासिर हुए। उर्दू अदब से इन्हें बड़ी मोहब्बत थी और वो कहते थे कि अदब मेरी मोहब्बत है और अदब सिर्फ मशगुला ही नहीं, इबादत भी है। सुरूर साहब की शख्सियत खुश मिजाजी और जहानत पाई जाती थी। सुरूर साहब की शख्सियत में खुश मिजाजी और जहानत पाई जाती थी। अगर इनसे कोई घर में मिलने जाता तो वह नहायत ही खुश अखलाक़ी से पेश आते थे। इनकी बात करने का अंदाज गैर रस्मी होता था। इनकी शख्सियत में क्या अहम अज्जा थे। उन्होंने जिस दिल नवाजी और एहसास ज़िम्मेदारी के साथ नौजवान नस्ल की तरबियत की, इस पर हमारी नस्ल को हमेशा नाज रहेगा। अलगर्ज के बहैसियत नक्काश, शायर, उस्ताद सुरूर उर्दू ज़बान व अदब के अहम सतून की अहमियत रखते हैं। तो ये थी मुख्तसर सी मालूमात आल अहमद सुरूर के बारे में। उम्मीद है आपको कुछ तो थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।